اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والکافرین والمنافقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فروي عن الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام أنه قال العامل على غير البصيرة كالسائر إلى السراب لا تزيد سرعة سيره إلا بعدا صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ مجلس ایصال ثواب ہے، یعنی ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے وہ عبادت انجام دیں جس عبادت کا نام مجلس حسین ہے، اور اس سے ملنے والے ثواب کو اس تک پہنچائیں کہ جس کے سلسلے میں جس کی ترہیم کے لیے مجلس کی گئی ہے۔ سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ کی روح کو ہدیہ کر دیں جن کی ترہیم کے لیے مجلس ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن ایک بار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تھوڑی سی گنجائش ہے اور آگے تشریف لے آئیں، لوگ آ ہی رہے ہیں تو جگہ پیچھے برقرار رہے تاکہ لوگ تمام حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بالکل نزدیک آ کے بیٹھ جائیں بلا تکلف۔ ابھی اور گنجائش ہے جناب، تشریف لائی آگے، سب لوگ تھوڑا آگے آ جائیں گے تو جو بعد میں آتے ہیں بیٹھ جائیں گے، راحت اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ چلیے یہیں سے میں اپنی بات شروع کیے دیتا ہوں۔ مجلس ایصال ثواب ہے نا، اور ہم اسی لیے آئے ہیں کہ مجلس کر کے ثواب پہنچائیں، تو ہمارے دماغوں میں بس ایک ہی بات ہے کہ جو مجلس ہوگی اس کا ثواب پہنچے گا، لیکن اگر ہم تھوڑا سے شعور کے ساتھ دین کے کاموں کو انجام دیا کریں، جیسے ہم دنیا کے سارے کام اللہ نے جتنی عقل دی ہے اس کا استعمال کر کے انجام دیتے ہیں۔ 1 کلو خربوزہ بھی خریدتے ہیں تو اٹھا کے 2-3 بار دیکھ لیتے ہیں کہ 50 روپے 40 روپے 30 روپے جو دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں مال صحیح آئے۔ تو جس طرح سے ہم اپنی پوری صلاحیت دنیا کے چھوٹے بڑے سارے کاموں میں لگاتے ہیں تاکہ ہماری کوششوں کا بہتر نتیجہ نکلے، اسی طرح سے وہی سمجھداری ہم دین کے معاملات میں نہیں استعمال کرتے۔
ہم دنیا کے معاملات میں بہت سمجھداری سے زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملات میں ہم بڑے سیدھے سادے قسم کے بھولے ٹائپ کے آدمی ہو کے رہ جاتے ہیں، اور بہت سی چیزوں پر نگاہ نہ ہونے کی وجہ سے، یا شعور کی کمی کی وجہ سے، یا کانسیپٹ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے، یا دین کی صحیح سمجھ کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم گھاٹے کا سودا کرتے ہیں، ایفرٹس زیادہ ہوتے ہیں، نتیجے چھوٹے آتے ہیں۔ میں ایک کہیں پہ چھوٹی سی بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں آئے ہیں مجلس کے لیے، تو ہم سوچ رہے ہیں مجلس ہے اور اس کا ثواب جائے گا، لیکن اگر تھوڑا سے ہماری توجہ ہو دین کے معاملات میں، ہم اپنے شعور کا استعمال کرتے، تو مثلاً میں مثال کے طور پر صرف کہہ رہا ہوں، آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے آپ سے کہا جا رہا تھوڑا سے آگے آ جائیں۔ اسی میں اگر آپ کے ذہن میں کہیں سے بات آ جائے کہ پہلی بات کہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی میرا جیسا ایک بھائی ہے، اس کی سنیں گے تو اس کو اچھا لگے گا، تو ایک ثواب تو اس کا بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے کھسکے تاکہ جو بعد میں آئے اسے بیٹھنے کی جگہ مل جائے، تو پھر ایک ثواب اس کا بھی ہو گیا۔ تو ہماری زندگی میں قدم قدم پہ ہمارا ہر عمل ذریعہ ثواب بن سکتا ہے، بلکہ پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے اگر ہمارا شعور جو ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں، دنیا کے ہر چھوٹے بڑے کام میں، اس کا تھوڑا سا حصہ دین کے معاملات میں استعمال کرنے لگیں۔ یہ صرف ایک مجلس نہیں ہوگی جو وہاں پہنچائی جا سکتی ہے، اسی مجلس میں نہ جانے کتنے اور کام ہیں اس کے ضمن میں جو نیکی کے لیے کیے جا سکتے ہیں، ثواب کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جہاں سے بات شروع کی ہے اور جو اس وقت کہنا چاہا ہے، میرے سامنے جتنا مجمع ہے، جو سن رہے ہیں، جو چہرے دیکھ رہا ہوں میں، ایک بڑے حصے کو پہلے سے بھی پہچانتا ہوں، سب ماشاءاللہ سے تعلیم یافتہ، سمجھدار اور باشعور حضرات ہیں، اور اپنی زندگی، دنیا کی زندگی میں سلیقے مند بھی۔ جتنا سلیقہ اور جتنا شعور اور جتنی سمجھداری ہماری دنیا کے معاملات میں ہے، اگر اس کا تھوڑا سا حصہ بھی ہم دین کے معاملات میں استعمال کرنے لگیں، تو دنیا کے معاملات میں سمجھداری استعمال کر کے جو کچھ پاتے ہیں، اس سے نہ جانے کتنا زیادہ دین کے معاملات میں سمجھداری استعمال کر کے پا سکتے ہیں۔ میں نے ابھی جملہ کہا کہ ہم قدم قدم پہ ہم سمجھتے ہیں اس ثواب کے کیا طریقے ہیں، فاتحہ، نذر، تلاوت قرآن، مجلس، تبرک کی تقسیم، 40ویں وقت جو ہمارے یہاں کھانے کے ساتھ کپڑے وپڑے رکھے جاتے ہیں وہ پہنچانا، یہی چند کام ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں کہ بس ایصال ثواب کا یہ ذریعہ ہے۔ لیکن میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچپن سے مجلسیں سنتے سنتے یہ آیت تو ہم نے بارہا سنی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سارے انسانوں اور جنوں کو میں نے بس اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس کو سنتے تو آئے ہیں، لیکن اس کے مفہوم پر جو پیغام ہے اس کے اندر، ادھر توجہ شاید پوری طرح نہیں دیتے۔ میں پہلی بات تو یہ وضاحت کروں گا اس آیت کے سلسلے میں کہ پروردگار تجھے میری عبادت کیوں چاہیے کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے مجھے بنایا، تو پھر میرا کیا؟ میں تو گویا تیرے کام کے لیے بنا ہوں، اپنی عبادت کے لیے بنایا تو گویا تجھے میری ضرورت تھی، تو یہ بھی تو نے مجھے بنایا ہے کہ میں تیری عبادت کروں۔ اب ہمارے دماغ فوراً آتا ہے عبادت یعنی سجدہ، عبادت یعنی نماز، عبادت یعنی روزہ، عبادت یعنی حج، اور اس کے بعد جب اس پر نظر ڈالتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مالک میرے اللہ اکبر کہنے سے تو بڑا ہو جائے گا کہ تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، میرے سجدے کرنے سے تو اونچا ہو جائے گا کہ تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو پہلی جگہ جہاں کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے، جہاں سے ہماری مذہبی زندگی شروع ہوتی ہے، وہ یہی جگہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو کیوں؟
اللہ نے ہمیں بنایا اور ہم دن رات مذہب ہم سے ہی کہتا ہے یہ کرو یا نہ کرو، یہ سنو یا نہ سنو، یہ کھاؤ یا نہ کھاؤ، یہ پہنو یا نہ پہنو، وہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ، حتیٰ کہ یہ سوچو اور یہ نہ سوچو، یہ مانو اور یہ نہ مانو۔ تو کرو نہ کرو ڈیمانڈ ہے، سجدہ کرو، تکبیر کہو، خمس نکالو، زکوٰۃ دو، حج کرنے جاؤ، اور نہ کرو شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، نامحرم پہ نظر نہ ڈالو، سود نہ لو، سود نہ دو۔ تو یہ ڈیمانڈ ہے۔ ڈیمانڈ کرتا کون ہے؟ اگر کوئی کسی سے کسی چیز مطالبہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس کی چند وجہیں ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ، مثلا میں مجلس پڑھنے بیٹھا ہوں، پانی یہیں میرے پاس رکھا ہوا ہے، البتہ اس کے ساتھ ایک گلاس بھی رکھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ابھی بوتل چاہے اس لیے کہ ابھی بوتل چاہے پانی ہی کی کیوں نہ ہو، ممبر پہ منہ لگاتے اچھی نہیں لگتی ہے، ہر چیز کا ایک کلچر ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ تو میں نے کہا مجھے پانی لا دیجئے ذرا سے، یا میں نے کہا گلاس لا دیجئے، حقیقتی ہے، مثال نہیں رہ گئی، چلیے۔ تو میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ مجھے گلاس کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اور پانی میرے پاس نہیں ہے۔ تو کسی چیز کی ڈیمانڈ یا مطالبہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کی انسان کو ضرورت ہو اور وہ چیز اس کے پاس نہ ہو۔ ہم روزی کمانے جاتے ہیں، ہم دنیا کے دجانے کتنے کام اسی طرح کرتے ہیں کہ نہیں ہے تو چاہیے مجھے، میری ضرورت ہے ایک، لیکن ڈیمانڈ اور مطالبے اور جستجو اور تلاش کی یہی ایک وجہ نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا اگر یہی بات ہے تو ہم سب ماشاءاللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ایسا تو نہیں ہے انشاءاللہ، ہرگز نہیں ہے کہ کل ہمارے گھر میں کھانے کو نہ ہو، ہے کل کا ہے، ممکن ہے 2-4 سال کھانے کا رکھا ہو، مگر کل بھی جاب پہ جا رہے ہیں، کل بھی دکان کھول لیں۔ تو اب یہ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے؟ تو اس کے پیچھے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلی وجہ تو یہ ڈیمانڈ میں اس لیے کر رہا ہوں، مطالبہ اس لیے، جستجو اس لیے، کوشش اس لیے کہ میرے پاس نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہے تو، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا مجھے چاہیے یا جتنی میری ضرورت ہے۔ جتنی مجھے ضرورت ہے یا مجھے جتنا درکار ہے وہ میرے پاس اتنا نہیں ہے۔ میری انکم 50,000 روپے مہینہ کی اور میں نے اپنے خرچے بڑھا لیے ہیں، 75,000 روپے مہینہ کے کر ڈالے ہیں، تو مجھے اور کمانا ہے۔ اور کریڈٹ کارڈ کا سب سے بڑا مجھے فائدہ یہ پہنچا ہے کہ جتنی چادر اس سے زیادہ لمبے پیر، ہمیشہ قسط ہی چکانے میں زندگی گزر جائے گی۔ تو اور اس لیے چاہیے کہ جتنا مجھے چاہیے اتنا میرے پاس نہیں ہے، اور جتنا مجھے چاہیے کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ جملہ آیا ہے تو سن لیے، روایت میں ہے کہ آدمی کا خود، جسے اردو میں غنا کہتے ہیں، استغنا، اللہ غنی ہے، یعنی اب اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی جب تک کہ جو ملے اسی میں بسر کرے، یعنی قناعت کی زندگی بسر کرے، وہ ہمیشہ غنی رہتا ہے۔ لیکن اگر قناعت کی زندگی سے نکل جائے تو پھر وہ کبھی غنی نہیں ہو سکتا۔ کروڑ پتی ہوگا تو ارب پتی بننے لگے گا، ارب پتی بنے گا تو بلین سے بلین اور بلین سے ٹریلین پہ ہمیشہ ہوس۔ اس بے لگام گھوڑے کا نام ہے کہ اگر اس کو لگام نہ لگائی گئی قناعت کی تو یہ آپ کو دوڑاتا رہے گا اور ٹھوکر کھا کے کہیں گرائے گا تو پھر اٹھنے کے لائق نہ رہنے دے گا۔ لہذا وہ تو ڈیمانڈ تو روکنا پڑے گی۔ خیر، تو اس لیے کہ میرے پاس جتنا مجھے چاہیے اتنا نہیں۔ اچھا چلیے، اس وجہ سے ہم بھی روزی کما رہے ہیں، آپ بھی روزی کما رہے ہیں، لیکن اب یہ بتائیے جو دنیا کے بڑے دولت مند ہیں جنہیں سچ میں پتہ نہیں کہ اس وقت میری دولت کتنی ہے اور کتنے ہر سیکنڈ کتنی بڑھ رہی ہے، یہ بھی نئے بزنس کیوں بڑھائے چلے جا رہے ہیں، یہ کیوں خریداریاں کیے چلے جا رہے ہیں، یہ کیوں بزنس پھیلائے چلے جا رہے ہیں؟ نہ ان کے پاس کچھ ایسا جو نہ ہو اور نہ کچھ ایسا جو کم ہو، سب فراوان ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس ہے۔ کیوں؟ کہ انہیں ایک تیسری سچائی معلوم ہے، توجہ دیں گے، میں تو وقت تھوڑا لے لیا بات کہنے میں۔ ڈیمانڈ اور مطالبہ اور جستجو اور تلاش اور کوشش وہ کرتا ہے جس کے پاس نہ ہو، یا وہ کرتا ہے جس کے پاس کم ہو،
اور وہ بھی کرتا کہ یہ جو بلینر ٹریلینر جو ان کے پاس دنیا کے بڑے 5 پیسے دولت والے، 3 دولت والے، 1 نمبر والے، 2 نمبر والے، 3 نمبر والے، یہ کیوں بڑھائے چلے جا رہے ہیں؟ کہ انہیں ایک اور سچائی کا پتہ ہے. انہیں سچائی کا پتہ ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے اور کچھ کم نہیں ہے، لیکن اگر یہ بڑھائیں گے نہیں تو ان کو کم ہو جانے کا خطرہ ہے. تو ڈیمانڈ کے پیچھے 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا کم ہو، یا نہ ہو، یا کم ہو، یا کم ہونے کا ڈر ہو. پروردگار تو ہم سے مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو تیرے پاس نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو تیرے پاس کم ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو تیرے پاس کم ہو جانے کا ڈر ہے؟ تیری دی نعمتوں میں ایسی کتنی نعمتیں تو نے مجھے دے دی ہیں کہ جتنا خرچ کرتے جائیں اتنی بڑھتی جاتی ہے. تو نے مجھے تھوڑا سا علم دے دیا ہے، یہ علم جتنا خرچ کرتا جاتا اتنا بڑھتا جاتا ہے. تو نے محبت دی ہے، محبت جتنی خرچ کرتا جاتا اتنی بڑھتی جاتی ہے. تو تیرا دیا کچھ تو میرے پاس کم نہیں ہوتا، تو پھر تو کیوں مانگ رہا ہے؟ 3 ہی وجہ ہیں ڈیمانڈ کی مطالبے کی، نہ ہو، کم ہونے کا خطرہ ہو. تو میرے مالک تو ڈیمانڈ کیوں کر رہا ہے؟ کہا یہی تو تجھے سمجھنا چاہیے کہ مانگنے والا مانگتا ہے لینے کے لیے. اتنا وقت میں نے آپ کے اس جملے کے لیے دیا ہے. عبادت کے مطالبوں کو یہ کرو یا نہ کرو کے پیچھے جو حکمت اور فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ کہا مانگنے والا، ڈیمانڈ کرنے والا مانگتا اور ڈیمانڈ کرتا ہے لینے کے لیے، لیکن ہم نے تم سے جو مانگا ہے وہ لینے کے لیے نہیں مانگا ہے. ہم تم سے مانگتے ہیں تو تمہیں دینے کے لیے مانگتے ہیں. اگر یہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ ہمارا وقت لے رہا ہے کہ آؤ نماز پڑھو تو کچھ دینے کے لیے، ہم سے اوکر وقت رد اللہ قرضاً حسنا، کون اللہ کو قرضہ دو؟ تو اس کے پاس تو ہے، پھر کیوں لے رہا؟ کہا دینے کے لیے. اب دینے کے لیے تو دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے تو کیا دینا چاہتا ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد علیہ السلام. میں نے یہ کہنا چاہا آپ حضرات کی خدمت میں کہ ہم جب دین کی راہ پر آئے ہیں تو ہمارے پاس وہ سمجھ اور شعور ہونا چاہیے جس شعور اور سمجھ کے بغیر ہماری مذہبی کوششیں یا بے نتیجہ رہ سکتی ہیں، یا نتیجہ دیں لیکن کم نتیجہ دیں. اگر ہم اسی کام کو تھوڑی سمجھداری اور دینی سمجھ اور دینی شعور کے ساتھ کریں تو زیادہ نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں. میں نے اس کی پہلی بات یہ کہی آپ کے خدمت میں کہ پروردگار عالم نے ہم کو دین دے کے جو کچھ بھی ہم سے کرنے کے لیے کہا ہے یا کسی کام سے روکا ہے تو وہ دینے کے لیے کیا ہے، کچھ لینے کے لیے نہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے. تو پھر قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن کریم پڑھتے ہوئے اگر آپ غور کریں تو پوری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے، زمین آسمان جو کچھ بھی بنایا ہے، قرآن کریم میں کئی جگہ وہ آیتیں آئی ہیں جن میں ان لفظوں میں بات آئی ہے کہ خلق لکم، یہ جو کچھ بنایا ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے. اور اس کے بعد دوسری جگہ اس سے آگے بڑھیں، تمہارے لیے ہی نہیں بنایا ہے. قرآن مجید پھر کہتا ہے سخر لکم، تمہارے قابو اور کنٹرول میں بھی دیا ہے. اب میں اس کی تشریح میں اس وقت نہیں جاؤں گا، ورنہ اتنا جملہ تو کہہ ہی دوں کہ جب میرے جیسے گنہگار کے قابو اور کنٹرول میں کائنات دی ہے، یہ سورج دیا ہے، یہ چاند دیا ہے، یہ ہوا میرے کنٹرول سخر لکم میرے قابو میں کر دی ہے، تو پھر کیوں حیرت ہوتی ہے اگر مجھ زمین والے کے قابو میں یہ زمین پر چمکتا سورج ہے، تو اگر یہاں زمین پہ کھڑے ہو کے کوئی ہاتھ کا اشارہ کر دے اور چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اگر سورج پلٹ آئے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ یہ تو اس نے میرے لیے بنایا ہے، میرے قابو میں کیا ہے. تو کہتا سخر لکم خلق لکم، ٹھیک ہے پوری کائنات میرے لیے بنائی، مجھے کس لیے بنایا؟ ابھی میں نے آیت پڑھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا. ٹھیک پروردگار، اب کائنات میرے لیے، میں تیری عبادت کے لیے، پھر آگے کیا ہوگا؟ تو پھر قرآن مجید اگلا جملہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا، اپنے رب کی عبادت کرو. پھر لفظ عبادت آ گیا، اور پھر میرے ذہن نے کہا کہ ایک چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، اس کی بھی توجہ دلا دو. عبادت کا لفظ بولتے ہی
ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کچھ نماز، کچھ روزہ، کچھ تلاوت قرآن، کچھ حج، کچھ زکوٰۃ، کچھ خیرات، یہی سب دماغ میں آتا ہے. لیکن کیا بس یہی عبادت ہے؟ نہیں، یہی عبادت نہیں ہے. پھر عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کرنا. اب اللہ کو حکم سامنے اور اللہ کی رضا سامنے، تو اگر ساری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھنا عبادت بنے گا تو پھر حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے رضا پروردگار کے لیے شب ہجرت بستر پہ چادر تان کے سو جانا بھی عبادت بنے گا. اور جو ساری رات کی نمازوں کا صلہ اللہ نہ بتائے گا، وہ صلہ رات میں چادر تان کے سو جانے کا بنا دے گا. میں مثالیں بہت نہیں دینے کی ضرورت ہے. حکم خدا اس وقت کیا ہے، اللہ کی رضا اس میں کیا ہے. روزہ رکھنا میرے لیے عبادت ہے، لیکن اگر میں بیمار ہوں اور میرا روزہ میری جان کا خطرہ بنتا ہے یا صحت کا خطرہ بنتا ہے، تو اب روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، روزہ نہ رکھنا عبادت ہے. وہی ثواب جو روزہ رکھنے کا تھا، وہی اطاعت اب میں روزہ نہ رکھ کے کر رہا ہوں. میں اور واضح کر دوں، پروردگار تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو اگر خالی نماز روزہ ہی عبادت ہے تو مالک تو نے اس مشین کا ڈیزائن بڑا کمزور سے کیا ہے. ابھی تو ہمارے ملک میں اچھا ڈیزائن چیزیں آنے لگیں، لیکن تھوڑا پہلے ہمارے پاس جتنی گاڑیاں، ٹرک، بسیں، کاریں ہوتی تھیں، 200-400 کلومیٹر چلے گا، اب انجن گرم ہو گیا. اب انہیں بند کرو، یہ ٹھنڈے ہو جائیں تو چلیں گے. جنریٹر بند کرو، بہت دیر چل رہا، گرم ہو گیا. ایمپلیفائر بند کرو، گرم ہو گیا. تو ابھی بھی ہمارے پاس یہ صورتحال ہے کہ تھوڑا کاروبار پرانی ہو گئی، 200-400 کلومیٹر چلا، تھوڑی دیر رکو بھائی، انجن گرم ہو گیا. تو ہم اگر عبادت کے لیے بنے، اور عبادت نماز روزے کا نام ہے، تو ہمیں 24 گھنٹے میں 5-6 گھنٹے تو سونا ہی پڑتا ہے. اس سے کم سو کے 2-4 مہینے کاٹ لیں، لیکن پوری زندگی نہیں کاٹ پائیں گے. تو چوتھا حصہ تو سونے میں نکل گیا. اب اس کے بعد سونے ہی سے میری زندگی چل جاتی، میں عبادت میں لگ جاتا. نہیں ہونے والا. تو نے روزی رکھی، وہ بھی مجھے کمانا ہے. اب روزی کمانے میں بھی چلیے 8 گھنٹے مان لیے فی الحال، تہائی حصہ اس میں چلا گیا. تو اب آدھے سے زیادہ وقت نکل گیا روزی کمانے میں اور سونے میں. اب کچھ کھانے میں لگے گا، کچھ ملنے ملانے میں لگے گا. تو نے اکیلے رہنے کے لیے مجھے بنایا نہیں ہے. بیوی بچے ہیں، دوست احباب ہیں، پڑوسی، ان کے بیچ میں رہنا، ان کے مسائل میں وہ بھی مجھے نپٹنا ہے. تو مجھے تو نے ایسا ڈیزائن ہی کیوں کیا کہ نماز روزے کے لیے میرے پاس 1-2 گھنٹے زیادہ بچ نہیں پا رہے. اگر نماز روزہ ہی عبادت کا نام ہے تو یہ مشین بڑی خراب ڈیزائن والی تو نے مالک بنائی ہے کہ تیاری میں زیادہ وقت اور اصل کام میں کم وقت ہے. نہیں میرے عزیزو، عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. ابھی میں نے عرض کیا ہے جملہ، اس کے ساتھ پھر وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. یہ بتائیے، ہم آپ کھانا کھاتے ہیں تو کیا کھانا کھاتے وقت کسی دماغ میں آتا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں قربتاً اللہ؟ بھائی عبادت میں تو نیت یہی ہوتی ہے نا، ارادہ کہ اللہ کا حکم اس لیے کر رہا ہوں. نہیں ہوتا. لیکن ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، ہمارے شعور اور سوچ بوجھ کی کمی ہے جو ہمیں محروم کرتی ہے. روایت کہتی ہے کہ جناب ابو ذر سے خطاب کرتے ہوئے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر ہو سکے، اب یہیں ذرا رک کے بات آپ کے ذہنوں کو تھوڑا متوجہ کرنا چاہتا ہوں. جناب ابو ذر سے یہ کہنا کہ اگر ہو سکے، اس کا مطلب حضور کچھ ایسا کہنے والے ہیں جو کچھ آسان معاملہ نہیں ہے کہ ابو ذر سے بھی کہہ رہے ہیں اگر ہو سکے، لیکن یہی اگر ہو سکے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ناممکن بھی نہیں ہے. اگر ہو سکے کا مطلب ہو سکتا ہے، اگر ہو سکے کا مطلب ہو سکتا ہے، مگر ابو ذر سے کہنا کہ اگر ہو سکے یعنی ہے کچھ آسان کام نہیں ہے. کہا اے ابو ذر، اگر ہو سکے تو جب کھانا کھانے بیٹھو تو اس وقت تمہارے دل و دماغ میں یہ خیال ہو کہ پروردگار اس کھانے کو کھا کے میرے بدن میں جو طاقت آئے گی اس کو تیری اطاعت میں لگاؤں گا.
اب یہ اطاعت میں لگاؤں کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھوں گا، سجدے کروں گا، قرآن پڑھوں گا. اطاعت کا مطلب لگاؤں گا مطلب یہ ہے کہ صبح جب روزی کمانے کا وقت ہوگا تو جاؤں گا روزی کمانے کے لیے تاکہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کر سکوں. شام کو جب گھر پہ آ کے بیٹھوں گا تو بھی بچوں درمیان بیٹھ کے بیٹھوں گا، ان سے باتیں کروں گا تاکہ ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھ سکوں. تو جہاں جو تو کہہ رہا ہے وہ میں اس بدن کی طاقت سے کروں گا جو میں کھانا کھا کے حاصل کر رہا ہوں. کہا ابو ذر اگر تم یہ سوچ سکو اس طرح تو تم اپنے کھانا کھانے کو بھی اللہ کی عبادت بنا سکتے ہو. بھائی ایک کام ہے بس کہ خدا کو یاد رکھا جائے. ہماری زندگی کی انتہائی پرسنل کام بھی اس کی عبادت بن سکتے ہیں. یہ بتائیے میری گود میں بچہ ہے، میرا پوتا ہے، میری پوتی ہے، میرا نواسا نواسی ہے، میں اسے پیار کر رہا ہوں. یہ میرا پیار جو میں اسے چوم رہا ہوں اس میں خالص میرا دلی میرا جذبہ شامل ہے نا. یہ میرا خالص نجی کام ہے کہ نہیں ہے؟ خالص نجی کام ہے. لیکن وہ کتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تم اپنے بچے کو پیار کرتے ہو محبت سے تو یہ محبت سے چومنے کو بھی میں اپنی عبادت بنا دیتا ہوں. یعنی اگر ہم صرف ایک عادت ڈال لیں خدا کو زندگی کے ہر لمحے میں یاد رکھنے کی عادت، تو کام ہمارے پرسنل ہوتے رہیں گے، عبادت اس کی ادھر ہوتی رہے گی. میں صرف اتنی دیر سے آپ کی خدمت میں آپ کو بھی تھکا رہا ہوں اور خود بھی بہرحال محنت کر رہا ہوں کہ آپ تک یہ پیغام پہنچا سکوں کہ جتنی سمجھداری آپ دنیا کے سارے کاموں میں کرتے ہیں اس سے بہت کم سمجھداری کریں تو آپ اس مذہب میں جو کچھ ایفرٹس کر رہے ہیں، جو پیسہ ہم سال بھر لگا رہے ہیں، جو وقت ہم لگا رہے ہیں، اس پیسے اور اس وقت کے ذریعے ہم کتنا زیادہ حاصل کر سکتے ہیں جس سے ہم کھو رہے ہیں. میں ایک لفظ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہمارے لیے عام طور پر ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، ہم اہل بیت محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. پیغمبر کا نام لیا میں نے حضور کا نام لیا ہے. ایک صلوات اس سے بہتر طور پہ مل جل بیت دینا. ہم ان کے ماننے والے ہیں تو پھر ہمارے اندر وہی شعور ہونے کی ضرورت ہے جو شعور ہمارے بیچ وہ ہمارے ذہنوں میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں. انہیں ناسمجھی پسند نہیں ہے، انہیں سمجھداری پسند ہے. ہمارا ایک خطرہ ہے کہ ہم دین کو مان کے بھی دین پہ نہ رہ جائیں. بہت آسانی سے ہماری نوجوان نسل اور ہم جب جوان تھے تب ہم سب کو فیشن، کبھی چلن، کبھی رسمیں، کبھی ماحول، کبھی دوست احباب دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. دین سے ہٹانے کے تو ایک خطرہ ہم سب کا ہر لمحے ہے بے دین ہو جانا، دین کو چھوڑ بیٹھنا. اس خطرے کو تو ہم محسوس کرتے ہیں لیکن ایک خطرہ اس سے بڑا ہے جسے ہم کم محسوس کر رہے ہیں. میں دو لفظوں میں کہتا ہوں اس بات کو، آپ کے سامنے بھی کہنا چاہتا ہوں. ہمارے اس معاشرے کے لیے جو ہم ایمان والے، دین والے شیعہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے پیرو، ہمارے لیے دو خطرے ہیں. ایک خطرہ ہے ہمارا بے دین ہو جانا، نمازیں چھوڑ دے آدمی، روزے چھوڑ دے آدمی، حرام و حلال کی فکر چھوڑ دے آدمی، بے دین ہو جانا. دوسرا جو خطرہ جسے ہم محسوس نہیں کرتے ہیں، ایک ہے بے دین ہو جانا، بے دینی، اور ایک خطرہ ہے بے شعور دینداری. بے دینی ایک خطرہ ہے کہ ہم نمازی نہیں پڑھتے، بے دین ایک خطرہ ہے کہ ہم مجلس میں نہیں جاتے، بے دین ایک خطرہ ہے کہ ہم کار خیر زکوٰۃ فطرہ نہیں دیتے. یہ بھی خطرہ ہے، خطرہ پورا خطرہ ہے. لیکن اس سے بڑا یہ ہے کہ کم سے کم وہاں کچھ دے تو نہیں رہے، کچھ کھو تو نہیں رہے. لیکن اس سے خطرہ یہ ہے بے شعور دینداری کا. بے شعور دینداری کی مثالیں میرے پاس بہت ہیں، میں ان میں سے صرف ایک آپ کے سامنے رکھ دوں. بے شعور دینداری کا ایک بہت بڑا نمونہ یہ ہے کہ ہم اپنے واجبات پر توجہ نہیں دیتے لیکن اسی طرح کے اسی کیٹیگری کے مستحبات پہ ہماری بھرپور توجہ ہے. ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ان مثالوں سے، ہماری بے شعور دینداری کی مثالوں سے.
یہ بتائیے ہمارے مال میں اللہ نے کچھ واجبات رکھے، کچھ مستحبات رکھے. ان واجبات میں خمس ہے، ان میں زکوٰۃ ہے، ان میں فطرہ ہے. مستحبات میں بہت کچھ ہے. ان میں سے ایک مستحب ہے بقرعید کے دن کی قربانی، واجب نہیں ہے. اب یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں جس بڑی تعداد میں عید الاضحیٰ بقرعید کے دن قربانی دی جاتی ہے جو مستحب ہے، اور اگر کہیں کچھ مشکل کھڑی ہو گئی کہ ہمیں مناسب جانور نہ مل سکا تو پورا گھر پریشان ہوتا، بلا آنے والی، مصیبت آنے والی. جو اس بقرعید کی قربانی کے لیے پوری طرح پریشان اور نہ کر پائے کسی وجہ سے تو الجھن کا شکار رہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کتنوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بقرعید کی قربانی تو مستحب تھی، لیکن اس سے پہلے جو پیسہ میرے پاس رکھا اس میں خمس واجب تھا. ہم میں سے کتنوں کے ذہن میں آتی ہے بات. 7 محرم کو ہم سب حاضری کے نام سے نذر کرتے ہیں حضرت ابو الفضل عباس کی. ہم میں سے کتنوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ابو الفضل کی بارگاہ میں جو ہم یہ حاضری کا ثواب پیش کرنا چاہتے ہیں، اگر اس مال میں ہم نے خمس نہیں نکالا تھا تو کیا حضرت ابو الفضل اسے قبول کریں گے؟ ایک لمبی فہرست ہے ہمارے پاس کہ مستحب کاموں پر ہماری توجہ ہے اور واجبات اسی فیلڈ کے ہم انہیں نظر انداز کیے چلے جا رہے ہیں. مستحب پہ بھی ہوتی توجہ تب بھی غنیمت تھا. ابھی تو ہمارے مذہب میں ایک اور بڑی مصیبت ہے، میں اس موضوع پہ بات کرنے نہیں بیٹھا ہوں، اکثر بولتا رہتا ہوں. ہم رسم و رواج والے مذہب کے ماننے والے بن کے رہ گئے ہیں. ہمارے رسم و رواج سے بھرا ہوا ہماری زندگی کو بھر دیا ہے. اس پورے ایصال ثواب، کسی کی موت ہونے کے بعد موت سے لے کے برسی تک جتنی چیزیں انجام پا رہی ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو ہم نے اپنے طور پر رسم و رواج میں ایجاد کیا، اور اب ہم اسی کو اصل سمجھ رہے ہیں. میں اس وقت اس پہ گفتگو کرنے نہیں آیا، ورنہ بہرحال ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اکثر لوگ بحث کرتے ہیں صاحب رسم ہے تو حرج کیا ہے اس میں؟ ایک اچھا ہی کام تو ہو رہا ہے. رسم و رواج کے بارے میں بات کی، شادیوں میں 90% رسم و رواج ہے. ایصال ثواب کے نام پر یہ سب کیا ہے کہ 40واں میں 3 چاند نہ لگیں، تو 40واں جو ہے وہ فلاں دن نہ ہو، اور 39 دن پہ ہو جائے. وہ 40واں کہاں ہوا جو 39 دن سے پہلے ہو جائے؟ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، ہمارے یہاں پورا عمل 13 یا 14 شعبان کو انجام پاتا ہے ایصال ثواب کے نام پہ عرفہ. میری عمر قدر گئی مذہب سیکھتے ہوئے، 11 سال کی عمر سے اسی مذہب کے سیکھنے کی لائن میں ہوں، طالب علم ہوں. مجھے آج تک پڑھنے کو نہیں ملا عرفہ کے نام سے کوئی عمل ہو جو 13 شعبان کو جو کچھ آپ کے حلوہ اور پوری اور فاتحہ جو کچھ بھی ہو رہا کہیں ڈھونڈے نہیں ملا. بے حساب رسم و رواج ہمارے مذہب میں چھائے ہوئے. بے شعور دینداری کی ایک مثال یہ بھی ہے. آپ کہیں گے اس میں حرج کیا؟ اگر کسی کو حلوہ کھلا دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، اس میں کیا حرام؟ تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، بے شک حرام نہیں ہو رہا، میں اسے حرام نہیں کہہ رہا. لیکن انشاءاللہ یہ رسم و رواج جو ہمارے مذہب میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم انہی الجھ کے رہ جاتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس شعور اور سمجھ ہونا چاہیے کہ رسم کیا ہے اور مذہب کیا ہے، مستحب کیا ہے اور واجب کیا ہے، حرام کیا ہے اور مکروہ کیا ہے. کبھی کبھی مکروہ پہ اتنا زور دے دیا جاتا ہے کہ حرام سے آگے بڑھ جاتا ہے. کھڑے ہو کے پانی پینے پہ کوئی نہ کوئی بزرگ رات میں ڈانٹ ضرور دے گا، زیادہ خلاف ادب ہے. مگر وہی کھڑے ہو کے آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی حرام نہیں ہے، وہ بھی کوئی حرام نہیں، اسے بھی حرام سمجھ لیا گیا ہے. نماز قضا کر دیں گے، یہ نہیں کریں گے. نہیں، اگر آپ اور کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ بھی حرام نہیں ہے، جائز ہے. بہرحال میں بات کہہ رہا تھا رسم و رواج ہم کیوں اس کے بارے میں ہمیں چوکنا ہونا چاہیے. میں اکثر مثال دیتا ہوں، مجالس پڑھتا رہتا ہوں. اللہ نے ہماری زندگی میں جتنے اچھے کام ہو سکتے ہیں ان سب کی طرف رہنمائی کر دی ہے، اور ان کی 2 قسمیں کی ہے. کچھ کام واجب ہیں، کچھ مستحب. واجب وہ کام ہے جن کے انجام دینے میں فائدہ بڑا ہے اور چھوڑنے میں اتنا نقصان ہے کہ اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ یہ نقصان اٹھائے، اسے واجب کر دیتا ہے.
جو خراب چیزیں ہیں، جو نقصان دہ ہیں، چاہے روح کے لیے، چاہے جسم کے لیے، چاہے ذات کے لیے، چاہے فیملی کے لیے، چاہے دنیا کے لیے، چاہے آخرت کے لیے، ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے جس سے اللہ اس سے روکتا ہے، اگر اس کا نقصان بہت بڑا ہے تو اسے حرام کر دیتا ہے، اور اگر اس کے کرنے کا نقصان بہت بڑا نہیں ہے تو اسے مکروہ کر دیتا ہے۔ تو نیکیوں کی دو قسمیں اس نے کر دی، واجب اور مستحب، اور جو برائیاں ہیں، جو نقصان دہ چیزیں ہمارے لیے ہیں، ان کی بھی دو قسمیں کر دی، حرام اور مکروہ۔ اب اس کا ڈیزائن توجہ فرمائیں گے، اس کا ڈیزائن اس طرح ہے کہ اس نے جتنے کام واجب کیے ہیں ان میں انسانوں میں کمزور ترین کو سامنے رکھا ہے کہ کمزور ترین انسان بھی اسے انجام دے لے۔ 24 گھنٹے میں مستحب نمازیں کم سے کم 51 رکعت ہے، واجب مستحب ملا کے، لیکن اس میں سے واجب صرف 17 رکعت ہے، باقی مستحب ہے۔ روزہ رمضان کا 1 مہینے کا واجب ہے، اور اس واجب کو بھی وہ جیسے ہی آدمی کی کمزوری اس سے رکاوٹ بنے، بیمار ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، بچے کو پال رہی ہے، گود میں پال رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، پیٹ میں پال رہی ہے، نہیں کمزوری کا سبب بنے گا، فوراً اسے بھی ہٹا دیتا ہے۔ تو واجب اس نے رکھے ہیں وہ کام جنہیں کمزور ترین کر سکے، لیکن مستحب نیکیوں کی وہ کیٹیگری ہے کہ جو اس نے اتنے رکھ دیے ہیں کہ جو انسانوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو اس کی کیپیسٹی کو سامنے رکھ کے پروردگار نے مستحب ڈیزائن کیے ہیں۔ میں اسی مثال دیے دیتا ہوں آپ کو۔ شب قدر 23 کی شب، جو اعمال کسی بھی کتاب میں لکھے ہیں، چاہے وہ تحفۃ العوام ہمارے ہاتھوں میں ہو، چاہے وہ مفاتیح الجنان ہو، جتنے اعمال لکھے ہیں جو اس ایک کتاب میں لکھے ہیں، چاہے اب رمضان کی لمبی جاڑوں کی لمبی راتیں ہوں، اس میں ہم نے اعمال شب قدر کیے ہوں، کم سے کم میری زندگی گزر گئی خالی مفاتیح میں جتنے اعمال ایک رات کے لکھے ہیں وہ میں سب نہیں کر سکا۔ اس میں جتنے مثلا جو انا انزلنا رات بھر پڑھنے کی کم از کم وہی نہیں پڑھ پایا، اور کچھ کر لیا چلیے، اور سب کر جو لکھا تھا اتنا لکھا، اور جو لکھا یہی نہیں ہے مستحب، یہ تو ایک کتاب ہے۔ اس کے علاوہ کتابوں میں بھرے ہوئے اعمال، اس لیے کہ 14 معصومین کے سارے جو ان سے ملا ہے وہ وہاں لکھا ہوا ہے، تو 14 زندگیوں میں جو کیا انہوں نے وہ سامنے وہاں لکھا ہوا ہے۔ تو مستحب وہ رکھتا ہے سب سے زیادہ جس میں طاقت ہے اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کے کہ یہ کر لے جائے، اور اس کے بس وہی بندے ہیں جن میں سے کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام فاطمہ ہے، کسی کا نام حسن و حسین ہے، کہ مستحب بھی ان سے کوئی چھوٹنے والا نہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد کو۔ تم بستر چھوڑ کے نماز شب پڑھنے سے پریشان ہو جاؤ گے، وہ صفین کے برستے تیروں میں بھی نماز شب نہ چھوڑیں گے۔ تو فل کیپیسٹی کے حساب سے مستحبات ہیں، نیکیاں بھری ہوئی ہیں۔ اب میں پھر واپس آتا ہوں رسم و رواج کے بارے میں گفتگو کیوں کی جاتی ہے۔ بات یہ میں اس کی مثال دیتا ہوں، وہی دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مسجدوں میں ہمارے یہاں ایک آدھ ریک رکھا ہوتا ہے جس میں مذہبی کتابیں لا کے رکھی جاتی ہیں، اور وہ ہر چیز کہ جو ہمارے کام کی نہیں رہ جاتی وہی ہم خیرات میں نکالتے ہیں۔ تو مسجدوں میں آج کل ریک کے ریک بھرے ہوتے ہیں، کچھ مجلسوں میں بٹی ہوئی کتابیں، کچھ تحفۃ العوام، کچھ وظائف الابرار، کچھ مفاتیح رکھا ہوا ہے، ریک فل ہے۔ اب 4 کتابیں میرے گھر میں بھی آ گئیں دعاؤں کی جو میں نہیں پڑھ پاتا، میں نے کہا چلو مسجد میں رکھ دیں شاید کوئی پڑھ لے کے آیا، ریک پہلے ہی سے فل ہے۔ تو کتابوں سے جو ٹھسا ٹھس بھری کتابیں اس ریک میں ہیں، اگر میں 4 کتابیں اس میں لا کے رکھوں گا تو رکھوں گا نہیں، ٹھوسوں گا۔ تو جب میں اس ٹھسا ٹھس بھرے ہوئے ریک میں 4 کتابیں رکھنے کی کوشش کروں گا تو یہ 4 کتابیں جگہ نہ بنا سکیں گی۔ اگر یہ اندر جائیں گی تو کنارے پر جو کتابیں ہیں وہ گریں گی، تبھی اندر جائیں گی۔ تو جس طرح کتابوں سے بھرے ریک میں 4 کتابیں رکھوں گا تو یہ نہ آئیں گی جب تک کہ کنارے پر کچھ کتابوں کو ڈھکیل نہ دے۔ اسی طرح سے اللہ نے میری زندگی کو واجبات اور مستحبات سے اتنا پر کر دیا ہے کہ اگر اس میں رسم و رواج کو لا کے داخل کروں گا تو یہ رسم و رواج یا واجب کو ڈھکیل کے آئیں گے یا مستحب کو ڈھکیل کے آئیں گے۔ اور اس وقت یہی ہو رہا ہے ہماری کمیونٹی سال بھر میں جتنا وقت خرچ کرتی ہے، جتنا پیسہ خرچ کرتی ہے
اتنا وقت اور پیسہ اور ایفرٹس کوئی کمیونٹی نہیں میرے خیال میں کرتی ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہی رہا ہے کہ ہم پیسہ وہاں لگا رہے ہیں کہ جو یا رسم و رواج ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اور واجبات ہم سے چھوٹے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے اس کے وہ تو پہلے سے مذہب نے مالک نے اسے واجب مستحب سے بھر دیا ہے۔ اب اگر ہم وہاں رسم و رواج کو لائیں گے تو بہرحال کہیں نہ کہیں ہمارے واجب کو ڈیمیج کرے گا یا مستحب کو ڈیمیج کرے گا۔ خیر میں کہہ رہا تھا کہ پروردگار نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا تو کیوں؟ لینے کے لیے نہیں، دینے کے لیے۔ تو دیتا ہے تو کیا دینے والا؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کو۔ میں نے کچھ زیادہ ہی لمبی میری بات ہو گئی اور آپ پہلے سے تھکے تھکے سے ہو چکے ہیں، میں جلدی سے بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ کائنات میرے لیے، پھر واپس لاؤں آپ کے ذہنوں کو، کائنات میرے لیے، میں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ کی عبادت کروں گا تو کیا ہوگا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب میں نے عبادت کا کانسیپٹ بھی کلیئر کر دیا۔ عبادت کا مطلب خالی نماز روزہ نہیں ہے، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھ کے زندگی کے کاموں کو انجام دینا۔ جب حکم خدا کو سامنے رکھ کے قدم اٹھائیں گے تو ہمارا ہر عمل اللہ کی عبادت بن جائے گا، بستر پر لیٹ کے سونے سے لے کے پارک میں گھومنے جانے تک۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا کہ ہر جگہ حکم خدا پہ عمل۔ ہمارے چوتھے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت، ابھی جو آگے تاریخ آنے والی 11 ذی القعدہ ولادت تاریخ ہے اور 23 ذی القعدہ شہادت تاریخ ہے۔ ان کے ارشادات میں ایک سبھی باتیں ان کے ہمارے معصومین کے ہر دور میں ہمارے ضرورت کی اور کام کی ہیں، لیکن ایک خاص بات اور آپ سے عرض کر دوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ذہنوں میں یاد رکھیے گا، ہم احادیث اور روایات جب پڑھنے جاتے ہیں تو زیادہ تر نہج البلاغہ اور پیغمبر خدا کے ارشادات پہ زیادہ توجہ ہماری رہتی ہے، لیکن ہر دور کے معصوم نے اپنے دور اور اپنے آگے آنے والے دور کے لیے مسائل بیان کیے ہیں۔ ہمیں جتنی ہدایات حضور سے اور مولا علی سے ملیں گی، اس سے زیادہ ہماری عصر غیبت کے جڑے مومنین مومنات کی زندگی سے جڑے مسائل آخری دور کے ائمہ کی روایات میں ارشادات میں ملیں گے۔ ہم 9ویں 10ویں 11ویں امام 8ویں 9ویں امام کے ارشادات پہ اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں جتنا ہم حضور اور مولا علی کے، بے شک وہ سب ہماری زندگی کی ضرورت ہے، لیکن جو ہمارے کام آنے والی چیزیں عصر غیبت کی، وہ جیسے جیسے ائمہ کی فہرست آگے بڑھی ہے، جتنا عصر غیبت سے قریب آتے گئے ہیں، عصر غیبت کے دور کی باتیں ان کے ہاں زیادہ مل رہی ہیں۔ اسی میں امام علی رضا علیہ السلام کے ارشاد ہے، امام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں جو پیدا کیا ہے اور جو تمہیں وقت دیا ہے اسے 4 حصوں میں بانٹو۔ بہت قیمتی حدیث ہے، پوری مجلس میں آپ صرف یہی یاد رہ جائے آپ کو تو انشاءاللہ بہت کام کی بات۔ دیکھیے اللہ نے مجھے بنایا ہے، میں خود سے نہیں پیدا ہوا، جس نے بنایا ہے بنا کے چھوڑ نہیں دیا ہے، ہر لمحے وہ میرا پرورش کرنے والا ہے، مجھے ہر لمحے اس کی ضرورت ہے، مجھے ہر لمحے اس سے ایک رشتہ رکھنا ہے، مجھے ہر لمحے اس سے حیات پانا ہے، مجھے اس ہر لمحے کچھ نہیں تو ہدایت تو ہر لمحے پانا ہے، اہدنا الصراط المستقیم راستے پہ لائے۔ اب اسے چلتے رہنا بھی، چلاتے رہنا بھی تیرے ہی کام ہے، میرے بس کا نہیں، تو سہارا دیتا رہے گا تو میں سیدھے راستے پہ چلتا رہوں گا۔ تو میں ہر لمحے ایک سانس جو میرے بدن میں جا رہی اور آ رہی ہے، اس کے لیے بھی اس کا محتاج ہوں، ہر لمحے اس کا محتاج ہوں۔ تو جب میں اس کا محتاج ہوں تو مجھے اس سے رشتہ رکھنا ہے کہ نہیں؟ تو جب میں اس کا محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، تو مجھے اس سے تعلق رکھنا ہے کہ نہیں؟ تو اگر میرا کوئی بنانے والا ہے تو ایک وقت میری زندگی کا اس سے رابطے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مجھے اللہ نے اکیلا رہنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، لوگوں کے بیچ پیدا کیا، تو جن لوگوں کے بیچ پیدا کیا ان سے بھی مجھے رشتہ ہے، کچھ میرے پڑوسی، کچھ میرے رشتہ دار، کچھ میرے دوست احباب، کچھ میری حکومت کے لوگ، میرے تعلقات کے لوگ، میرے بزنس کے لوگ۔ میں جنگل میں رہنے کے لیے، اکیلے رہنے کے لیے بنا ہی نہیں گیا، لوگوں کے درمیان رہنے کے لیے بنایا گیا، تو مجھے ان سے سب سے بھی تعلق رکھنا ہے۔ تو میری زندگی کی دوسری ضرورت یہ ہو گئی۔ تیسری ضرورت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا ہے اور میری زندگی کی ضرورتوں کا 99% ضرورتیں ہمارے مانگے بلکہ جانے بغیر ہمیں دے رہا ہے۔ یہ ہمارا پورا بدن جو ہم یوز کر رہے ہیں، جو میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اس ایک بولنے میں، آپ کے سننے میں، آپ کے اس دیکھنے میں، میرے اس دیکھنے میں اللہ کی کتنی نعمتوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں، ابھی ڈھونڈ ہی نہیں سکے تو مانگیں گے کہاں سے؟ سب بن مانگے دے رہا ہے وہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم کیا کیا یوز کر رہے ہیں۔ سائنس کتنی ترقی کر گئی، بھی کہاں جانتی ہے کہ کیا کام کہاں استعمال کر رہے ہیں۔
تو اس سے مانگے کہ کیا ہو تو بن برکت دے رہا. بہت تھوڑی سی نعمتیں اس نے ہماری جستجو اور تلاش پہ رکھی ہیں تاکہ ہم بالکل کاہل نہ ہو جائیں. ہوا بغیر مانگے مل رہی ہے, پانی لینے جانا پڑے گا. روشنی بغیر مانگے مل رہی ہے, کھانا ڈھونڈنا پڑے گا. کچھ چیزیں جو ڈھونڈنے جانا ہے, تو جب مجھے کھانا چاہیے, مجھے پانی چاہیے, مجھے کپڑا چاہیے, مجھے رہنے کا مکان چاہیے, تو میرے لیے پاس اپنی روزی کمانے کا وقت بھی ہونا چاہیے. تو میرے ایک کام یہ بھی ہو گیا, لوگوں کے درمیان رہنے کے لیے بنایا گیا ہوں. ایک ان سے رشتے مجھے بنا کے رکھنا ہے, ایک مجھے روزی چاہیے تو مجھے روزی کمانا ہے. 3 چیزیں سنا دی میں نے. امام نے کہا کہ تم اپنے وقت کو 4 کاموں میں بانٹو, 4 حصوں میں تقسیم کرو. تم اکیلے رہنے کے لیے بنائے نہیں گئے ہو لوگوں کے درمیان, لہذا ایک ان کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت, ان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کا وقت نکالو, جسے کہتے ہیں معاشرت. ایک تم اپنی روزی تمہیں کما کے کھانا ہے, بچوں کو پالنا ہے, تو تمہارے پاس اس کا بھی وقت نکالنا ہوگا, اس کو کہتے ہیں معیشت. تو ایک وقت نکالو معاشرت کے لیے, لوگوں سے درمیان ملنے کے لیے. ایک وقت نکالو معیشت کے لیے, روزی کمانے کے لیے. اور ایک تم خود کفیل نہیں ہو, تم اللہ کے محتاج ہو, لہذا جس سے نعمتیں لینا اس سے رشتہ برقرار رکھنے کے لیے بھی وقت نکالو, اس کو کہتے ہیں عبادت. میں نے کہا مولا اب چوتھا کون سا کام رہ گیا؟ اللہ سے بھی جڑے ہیں, اس کی مخلوق و بندوں سے بھی جڑے ہیں, اپنی روزی بھی کما رہے ہیں, اب کیا رہ گیا؟ یہ دین کرم ہے, یہ دین رحم و کرم ہے. فرمایا اور چوتھا وقت نکالو جو تم نے کمایا ہے, جو دنیا کی لذتیں ہیں, ان حلال لذتوں تک پہنچنے کے لیے بھی وقت نکالو, اس لیے کہ ان حلال لذتوں تک پہنچو گے تب تمہیں ان تینوں ڈیوٹیز کے ادا کرنے کی طاقت آئے گی تم میں. کبھی پارک میں گھومنے جاؤ, کبھی بچوں کو لے پکنک پہ جاؤ. جو حلال روزی اللہ نے تمہاری لذتیں رکھی, روزی لذتیں رکھی ہیں, نگاہوں کی لذت ہے, حلال و حرام دونوں ہے. پھول دیکھنا حلال لذت ہے, نامحرم چہرہ دیکھنا حرام لذت ہے, اگتا ہوا سورج دیکھنا حلال لذت ہے. تو ان حلال لذتوں تک پہنچنے کے لیے بھی وقت نکالو. یہ ہے دین رحمت. تو 4 حصوں میں وقت کو تقسیم کرو, اللہ کی عبادت کے لیے, روزی کمانے کے لیے, لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے, اور حلال لذتوں تک پہنچنے کے لیے. امام نے کہا کہ جب تک اس میں بیلنس رکھو گے تمہاری زندگی سکون کا سبب بنے گی. اچھا وہیں پہ آپ کس خدمت مثال کر دوں. ہم سب جانتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے ہمارا فوٹو اور تصویر, ایک چیز ہوتی ہے کارٹون. تصویر اور کارٹون میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو اخباروں میں کارٹون چھپتے ہیں نیتا لوگوں کے, اس میں کارٹونسٹ کیا کرتا ہے, اس نے دیکھا صفی ادر صاحب بیٹھے, ان کی ناک ذرا لمبی دکھائی دے رہی ہے اور کافی لمبی کر دی. کسی کان ذرا چھوٹے, اس نے اور چھوٹے کر دیے. تو تصویر اس بیلنس کو برقرار رکھتا ہے جو اصل وجود میں ہوتی ہے, اور کارٹون اس بیلنس کو خراب کر دیتا ہے. بس زندگی جب تک اس بیلنس کو برقرار رکھے گی کہ جو بیلنس ہمارے وجود میں ہونا چاہیے, وقت اللہ کی عبادت کے لیے بھی, روزی کمانے کے لیے بھی, اور لوگوں سے ملنے ملانے کے لیے, لذتوں کے لیے بھی, تب تک ہماری زندگی کی تصویر پرسکون رہے گی. اور جیسے ہی بیلنس گیا, روزی کمانے میں لگ گئے, اب کھانے کی فرصت بھی نہیں, مصلی بچھا کے بیٹھ گئے, گھر میں فاقے ہو رہے ہیں, سوشل ورک میں لگے ہوئے ہیں, مجلس مسجد میں کبھی دکھائی نہیں دیتے. تو جیسے ہی یہ بیلنس جائے گا, یہ زندگی کی تصویر کارٹون سے بدل جائے گی. اور اس وقت ہمارے معاشرے میں چلتے پھرتے کارٹون بے حساب ہیں. یہ سوشل ورکر صاحب ہیں, یا مسجد میں نہیں دکھائی دیتے, یہ مصلی بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, ان کی شکل کبھی کسی کاروبار میں نہیں دکھائی دیتی, گھر میں فاقے ہو رہے ہیں. یہ یا حسین اور حق علی اور نعرہ حق اور نعرہ لگا کے اسی راہ پہ لگے ہوئے ہیں. ان کے ہاتھ تکبیر کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں. وہ خالی مسجدوں میں اللہ اکبر کرتے دکھائی دے رہے ہیں, وہ مجلسوں سے غائب دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ سب زندگی کے چلتے پھرتے کارٹون ہمارا رکھے ہیں. اسلام کارٹون کا نام نہیں ہے, اسلام بیلنس تصویر کا نام ہے زندگی کی. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم پر. کائنات میرے لیے, میں عبادت کے لیے, عبادت کے لیے. پروردگار کہتا ہے عبادت کرو لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اتنی محنت کرنے کے بعد پہنچے کہاں؟ تقوی. ہمارے سوسائٹی میں تقوی یعنی کچھ میلے سیلے کپڑے پہنے ہوئے, کچھ داڑھی واڑی بے ڈنگی سے رکھے ہوئے, کچھ پھٹیچر ٹائپ وجود کا بڑے متقی آدمی, اور صاف ستھرے کپڑے, اچھی سی گاڑی, مناسب سا ماں باپ. ارے ہے دنیا پرست آدمی.
تو ہمارے یہاں جو دنیا چھوڑ چھاڑ کے کنارے بیٹھ رہے وہ تقویٰ ہے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بانی تنظیم مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ کبھی کبھی ایسے جملے کہہ گئے ہیں کہ اس سے بہتر تعبیر نہیں ہوتی. وہ کہتے تھے جس کے ہم تقویٰ سمجھ رہے ہیں تقویٰ نہیں ہے, تقوی کا لقوہ ہے. اگر تقوی زندگی کا چھوڑ دینا ہے تو پھر امام المتقین کون ہوگا؟ متقین کا امام کون ہے؟ جو میدان جنگ میں تلوار لیے بھی دکھائی دے رہا ہے, جو منبر پہ بیٹھ کے نصیحت کرتے بھی دکھائی دے رہا ہے, جو ہاتھ میں قلم لے کے خط لکھتے بھی دکھائی دے رہا ہے, جو مسند قضاوت پہ قضاوت کرتے بھی دکھائی دے رہا ہے, جو مزدوری کرتے بھی دکھائی دے رہا ہے, جو مسلح پہ کھڑا بھی دکھائی دے رہا ہے. زندگی کے چھوڑ کے بیٹھ رہنے کا نام تقویٰ نہیں ہے. بھرپور زندگی حکم خدا کی روشنی میں بسر کرنے کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ کسی ترک دنیا کا نام نہیں ہے. دنیا کو اللہ کے بتائے راستے سے حاصل کر کے دنیا آباد کرنے کے ساتھ آخرت کو آباد کرنے کا نام تقویٰ ہے. اجاڑ دینے کا نام تقویٰ نہیں ہے. دنیا اجاڑنے کا نام بھی تقویٰ نہیں ہے. معصومین کے صاف و صریح الفاظ ہیں کہ وہ ہم سے نہیں ہے جو اپنی آخرت کے لیے اپنی دنیا کو اپنی آخرت کو برباد کر دے. تو ہم سب جانتے ہیں وہ ہم سے نہیں ہے جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے. لیکن امام نے یہ بھی فرمایا کہ اور وہ بھی ہم سے نہیں ہے جو اپنی آخرت کے چکر میں اپنی دنیا کو برباد کر دے. معصوم والا وہی ہے جو اپنی دنیا کو بھی آباد کرے اور آخرت کو بھی آباد کرے. تو تقویٰ آ گیا ہمارے اندر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گھر میں جا کے بیٹھ گئے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اب سنبھل کے چلنا سیکھ لیا ہے. بیٹھے نہیں ہیں, چلتے ہیں مگر سنبھل کے چلتے ہیں. کہیں لالچ کی کائی پہ پیر نہ پھسل جائے, کہیں غرور کی ساتھ سے سر نہ ٹکرا جائے. جب اس طرح سنبھل کے زندگی کی راہ پہ چلیں گے تو تقویٰ ہے. پروردگار تقویٰ آ گیا تو کیا ہوگا؟ کہا سنو, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقویٰ اختیار کرو, عبادت کرو تو تقویٰ آ جائے. اب تقویٰ آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو پھر چوتھی آیت سنیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فاتقون یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. کائنات میرے لیے, میں عبادت کے لیے, عبادت تقوی کے لیے. عبادت کے لیے کس سے کہا؟ سارے انسانوں سے, چاہے پڑھے لکھے ہوں چاہے جاہل, چاہے سمجھدار ہوں چاہے ناسمجھ, چاہے کالے ہوں چاہے گورے, چاہے امیر ہوں چاہے غریب. سب سے کہا عبادت کرو, ہماری بات مانو, ہماری بات مان کے راہ بسر کرو, زندگی کی سفر کو بسر کرو. لیکن اب جب تقوی کی بات آئے, پھر سمجھدار حضرات بیٹھے ہیں. آیت کے لفظ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. عبادت کی طرف کس کو بلایا؟ ہر انسان کو, سمجھدار نہ سمجھ سب. لیکن تقوی یعنی احکام خدا کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا. جب کہے آگے بڑھو تو واجب ہے, مستحب ہے تو آگے بڑھ جائیں. جب کہے رک جاؤ, حرام ہے مکروہ ہے تو رک جائیں. جہاں کہے آگے بڑھو آگے بڑھیں, جہاں کہے رک جاؤ وہاں رک جائیں, جہاں کہے پیچھے ہٹو پیچھے ہٹ جائیں. یہ تقویٰ ہے. اب تقویٰ آئے گا تو کیا ہوگا؟ فاتقون یا اولی الالباب. عبادت کی طرف سب کو بلایا, لیکن تقوی کی بات جب کی, فاتقون یا اولی الالباب, اے عقل والو تقویٰ اختیار کرو. سارے انسانوں کو چھوڑ کے صرف عقل والوں سے تقوی کی بات کرنا یہ بتا رہا ہے کہ تقویٰ کی راہ وہی اپنائے گا جو صاحب عقل ہوگا. پابندی دین کی راہ, حرام سے بچنے کی راہ, واجب پر انجام دینے کی راہ وہی اپنائے گا جو صاحب عقل ہوگا. اور جو اس راہ کو نہ اپنائے, دنیا اسے لاکھ صاحب عقل کہے, اللہ کہہ رہا میری نگاہ میں اس عقل مند نہیں ہے, یہ ناسمجھ انسان ہے. فاتقون یا اولی الالباب, اے عقل والو مجھ سے میرا تقوی اختیار کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. میں نے اتنا وقت آپ کو اس نتیجے تک پہنچانے کے لیے لگایا تھا کہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو, ہم شعور کے ساتھ دین کی راہ پہ چلیں. اگر ہم شعور کے ساتھ دین کی راہ پہ چلیں تو ہمیں دین کہاں پہنچائے گا؟ کامیابی تک پہنچائے گا. دنیا کی کامیابی تک بھی پہنچائے گا اور آخرت کی کامیابی تک بھی پہنچائے گا. اور دنیا کہ میں کوئی سمجھے نہ سمجھے, کم سے کم یہ بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے. یہ بتائیے, اسی زمین پر ایک ملک تھا جہاں 98% وہ آباد تھے جو اہل بیت والے. وہی ملک جب جس کا جی چاہے اسے لوٹتا تھا, توڑتا تھا. ایران, کتنے حملے ہوئے اس پر, کتنی بار اسے توڑا گیا, وہ تاریخ آپ کے سامنے ہوگی. لیکن وہی ملک آج اتنا طاقتور کیسے ہو گیا کہ جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی اس کے سامنے آتے ہوئے اب سہم رہی ہیں.
اس ملک کو دنیا کے عزت دلانے کے پیچھے کیا ہے؟ ان کا بے دینی کی راہ پہ چلنا ہے یا دینداری کی راہ پہ چلنا ہے؟ ان کا دین کی راہ پہ آنا ہے، ان کا اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرنا ہے، ان کا احکام دین کی پابندی کرنا ہے، جو انہیں اس دنیا کی کامیابی تک بھی لے آیا ہے۔ آج کسی چیز کی فہرست تیار ہوتی ہے دنیا کے 10 ملک بایو ٹیکنالوجی میں، اور دنیا کے تقریباً جتنے شعبے حیات کے ہیں ان میں جائیے تو اس ملک کا نام کہیں نہ کہیں فہرست میں دکھائی دے رہا ہے۔ 50 سال کے سفر میں ترقی کی اس منزل پہ انہیں کون لے کے آیا ہے؟ اب تو ہمیں اطمینان ہو جانا چاہیے کہ دین پیچھے نہیں کھینچتا ہے۔ جب دین رسم و رواج کی جکڑن بن جائے تو پیچھے کھینچتا ہے، لیکن جب باشعور دینداری آ جائے تو یہ دین آگے لے جاتا ہے۔ بے شعور دینداری پیچھے لاتی ہے اور شعور والی دینداری آگے لے جاتی ہے۔ میں نے جہاں سے حدیث شروع کی تھی اس کا صرف ترجمہ سنا دوں اور بات کو وہیں پہ ختم کر دوں، چھوڑ دوں۔ ہم نے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ پڑھا تھا آپ کی خدمت میں۔ امام نے فرمایا العامل علی غیر البصیرہ، بغیر شعور کے، بغیر مذہبی سمجھ کے، بغیر عقل دین کا استعمال کیے جو آدمی خالی جو دیکھا وہ کرنے لگا، العامل علی غیر البصیرہ، بغیر بصیرت و شعور کے عمل کی دنیا میں قدم رکھ دینے والا اس پیاسے کی طرح ہے کہ جو ریگستان میں پیاسا پانی کی جستجو میں نکلے اور سامنے ریت جو چمک رہی ہے، لگ رہا ہے پانی بھرا ہے، سراب کو پانی سمجھ کے اس کو پانے چلے تو جتنا اس سراب کی طرف پانی سمجھ کے دوڑے گا اتنا ہی منزل سے دور بھی ہوتا جائے گا، اتنی اس کی پیاس بھی بڑھتی جائے گی۔ امام نے فرمایا دین کی راہ پہ چلنا ہے تو شعور کے ساتھ دین کی راہ پہ چلو، تب تمہیں بے سیراب کرے گا، ورنہ جتنا بے شعوری کے ساتھ دین کی راہ پہ چلتے جاؤ گے تمہاری پیاس بھی بڑھتی جائے گی اور منزل سے دوری بھی بڑھتی جائے گی۔ کربلا والوں کو منزل سے اتنا نزدیک کون لے آیا تھا؟ ہماری آپ کی سب کی منزل کیا ہے؟ آخرت میں منزل کیا ہے؟ جنت۔ کربلا میں کون اتنا قریب لے آیا تھا؟ ان کا شعور انہیں لایا تھا، ان کی بصیرت انہیں لائی تھی، ان کی صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ انہیں لائی تھی، یہاں تک کتنا قریب لے آئی تھی۔ عاشور کی شب حسین نے جب اعلان کیا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ، پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ کہا ایسے جاتے تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تو میرے گھر والوں میں سے ایک کو ساتھ لے کے چلے جاؤ، تاکہ جب کوئی پوچھے تو کہہ دو کہ ہم تو نہیں آ رہے تھے لیکن ان کی جان بچانے کی ہم نے لے کے آئے ہیں۔ پھر بھی کوئی نہیں ہٹا تو چراغ بجھا دیا، روشنی ختم گل کر دی کہ اچھا مجھے میرے سامنے سے اٹھ کے جاتے اچھا نہیں لگ رہا ہے، میرا کریم مولا کتنا کریم ہے، کوئی دکھاوے کا کام نہیں، حقیقت ہے، جاؤ چلے جاؤ، یہ میرے جان کے پیاسے ہے۔ اب وہ وقت آ گیا، گھر طرف سے آواز آنے لگی، کوئی کہہ رہا ہے آپ کو چھوڑ کے جائیں گے تو جی کے کریں گے کیا؟ آپ کو ہم چھوڑ کے جائیں؟ نہیں جانے والوں میں ہے، ہمیں مارا جائے، ہمیں کاٹا جائے، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، ہماری جسم کو جلا دیا جائے، ہماری راکھ اڑا دی جائے اور پھر ہمیں زندہ کیا جائے تو ہمارے ساتھ یہ 70 بار بھی یہ سلوک ہوگا تب بھی ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ حسین نے دعا دی، دعا دے کے نکلے، اور اس کے بعد جو انصار ہیں وہ پہرے پہ ہیں۔ ایک مرتبہ زہرا کا لال کل کی جنگ کی تیاری کے لیے میدان کی طرف بڑھا، رات کے سناٹے میں حسین خیموں سے نکل کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، پہرے پر ہلال ہیں۔ ہلال نے دیکھا میرا آقا رات کے سناٹے میں اکیلے جا رہا ہے، کہیں کوئی دشمن کوئی گزن نہ پہنچا دے، پیچھے پیچھے چلے۔ قدموں کی آہٹ امام نے سنی، کہا کون آ رہا ہے؟ کہا مولا آپ کا چاہنے والا ہوں، ہلال ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کو تنہا آتے دیکھ کے دل بے چین ہو گیا، دل نہ مانا کہیں کوئی دشمن آپ کو کوئی گزن نہ پہنچائے۔ میں کہوں گا ہلال اس وقت برستے ہوئے تیر تو نہیں ہے، کل کیا ہوگا تم جب گردن کٹا کے سو جاؤ گے؟ اور زہرا کا لال گھوڑے پہ جھوم رہا ہے، تیروں کی بارش ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ کہا ہلال آئے ہو تو آؤ ساتھ آ جاؤ۔ ہلال کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا، کہا ہلال جنت میں اپنا اور اپنے دوستوں کا ٹھکانہ دیکھو گے؟ دو فقرے سن لیں، رو لیں گے انشاءاللہ۔ کہا مولا آپ کا کرم ہو تو کیوں نہیں؟ دیکھیے جب یقین اور اعتماد اور شعور ہے
تو جنت پہنچنے کا انتظار نہیں، دنیا میں جنت دکھائی دے رہی ہے، اشارہ کیا جنت سامنے آ گئی، یہ تمہاری جگہ، یہ سعید کی جگہ، یہ حبیب کی جگہ۔ ایک مرتبہ حسین رکے اور کہا ہلال میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، تم کچھ بے چین سے دکھائی دے رہے ہو، کیا بات ہے؟ کیا موت کے تذکرے سے بے چین؟ کہا مولا یہ بات نہیں ہے ہرگز۔ کا پھر کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ امام ہیں، مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، اس وقت کربلا کے اس سناٹے میں مجھے دو آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ایک آپ کی گفتگو کی آواز ہے اور ایک کسی بیوی کی گریے کی آواز ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی یا حسین کہہ کے رو رہا ہو۔ کہا ہلال تمہیں یہ شرف مل گیا، تم نے جو سنا صحیح سنا ہے، ارے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہماری اماں فاطمہ زہرا ہے، جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا اماں ساتھ ہیں۔ آج شب عاشور مقتل میں زہرا اپنے حسین کا ماتم کر رہی ہے، کل زہرا کا کنبہ دو حصوں میں بٹ جائے گا، کچھ سر کٹا کے میدان کربلا میں سوئیں گے، کچھ ننگے سر دیار درائر پھرائے جائیں گے۔ ارے زہرا کبھی مقتل میں آ کے اپنے بے کفن بچے کی قبر کے سرانے بیٹھ کے روئے گی، تو کبھی ننگے سر بیویوں کو پھرا کے جس قید خانے میں لا کے رکھا گیا ہے اس کی پشت پہ بیٹھ کے گریا کرے گی۔ شام کے زندان میں بیویاں قید ہیں۔ ایک دن رحمان آ کے کہتا ہے آپ مظلوم ہیں، آپ کے گھر لٹا ہے، آپ روئیں ہم نہیں روکتے، مگر اپنی بیویوں سے کہیے رات کے سناٹے میں اس زندان سے باہر نکل کے نہ رویا کریں۔ امام آئے، پھوپھی اماں یہ ایسا کہہ رہا ہے، ہم میں سے کوئی نکل کے جاتا۔ کہا بیٹا تمہیں پتا ہم کیسے باہر جا سکتے ہیں؟ کہا پھر کیوں؟ کہا کوئی رات کی سناٹے میں آ کے پشت زندان پہ حسین کا ماتم کرتا ہے۔ کہا اب جب آئے تو بتا دینا۔ رات کا سناٹا پھیلا، گریے کی آواز آئی، دربان آیا، چلو رونے والی آ گئی۔ سید سجاد پھوپھی کو لے کے نکلے، پشت زندان پہ پہنچے، ایک بی بی سر پہ ردا ڈالے، ہائے حسین ہائے حسین۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، ارے بی بی تم کون ہو؟ جب سے ہمارا بھیا مارا گیا ہم روئے تو تازیانے کھائے، تم کون ہو جو میرے بھیا کا ماتم کر رہی ہو؟ چہرہ اٹھایا، نقاب ہٹائی، بیٹا زینب یہ کوئی اور نہیں تیری اماں فاطمہ ہے۔ ارے چھوڑ دیا مدینہ، چھوڑ دی جنت، کبھی کربلا میں لال کا ماتم ہے، کبھی پشت زینب زندہ پہ آ کے بیویوں کے پہلوں میں بھیا کا ماتم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔